نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ واقعہ کربلا کی چوتھی قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر اپنے تایا زاد بھائی چاچے کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے کیا اور ان کو جانب کوفہ روانہ کر دیا۔ المختصر، حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، محبتوں اور عقیدتوں کے پھول آپ پر نچھاور کیے، اور آپ نے کوفہ کے اندر مختار بن ابو عبیدہ یا حضرت مسلم بن اوسجہ، جن کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ اور پہلے ہی دن لوگ اتنے آپ سے محبت کرتے تھے کہ 12,000 کی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کر لی، جو کچھ ہی دنوں کے بعد 18,000 کی تعداد کو پہنچ گئی۔ الغرض یہ بیعت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے جب اتنی محبتیں دیکھی تو آپ نے امام حسین کی طرف خط لکھ دیا کہ عالیجا حالات بالکل سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ جس وقت کوفہ کے اندر لوگ جوک در جوک امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس وقت کوفہ کے گورنر تھے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعرض، یعنی ان کو کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ یا اس حوالے سے کوئی پریشانی والا سامنا نہیں کیا۔ بالآخر جب یہ بات آپ تک پہنچائی گئی یزید کے کارندوں کی طرف سے کہ عالیجا آپ گورنر ہیں اور آپ کو پتہ ہے حضرت مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور وہ امام حسین کے نام کی بیعت لے رہے ہیں اور آپ تو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یہ تو نقصان دہ بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہمارے ساتھ تعرض نہیں کرے گا، یعنی جو ہم سے ٹکر نہیں لے گا، ہم بھی اس سے کوئی ٹکر نہیں لیں گے، ہم بھی اس سے کسی قسم کی سرزنش وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو 3 بندوں نے خط لکھے، یعنی کہ باقاعدہ نام بھی مورخین نے لکھے ہیں۔ انہوں نے یزید کی طرف خط لکھ دیا کہ آپ نے جس کو گورنر بنایا ہوا ہے وہ تو بالکل کمزور ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام حسین کے چاچے کے بیٹے یہاں آ چکے ہیں اور وہ باقاعدہ بیعت لے رہے ہیں، اور 18,000 کے لگ بھگ لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے۔ اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی اور کو گورنر بنا دیجیے۔ جب یہ خبر یزید پلید تک پہنچی تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے غلام مرجون سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا جی بالکل آسان سا حل ہے، آپ جو بصرہ کا حاکم ہے ابو عبیدہ بن زیاد، آپ اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیں۔ تو یزید پلید بڑا حیران ہوا اس کی اور ابو عبیدہ بن زیاد کے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ آپس میں کوئی چپکلس چل رہی تھی، لیکن مرجون نے اسے جو مشورہ دیا اس نے اسے حیران کر دیا۔ تو مرجون نے پھر یہی کہا کہ اسی میں بھلائی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے کوفہ کے گورنر بننے سے حالات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ بہرحال یزید نے آنن فانن خط لکھوایا عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہ بصرہ کی نگرانی اپنے بھائی کے حوالے کر دو اور فوراً کوفہ روانہ ہو جاؤ، اور وہاں پر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے تم نے وہاں پر گورنری سنبھالنی ہے، کوفہ تمہارے حوالے ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا معلومات لو اور جہاں کہیں وہ ہوں ان کو پکڑو، گرفتار کرو اور مجھ تک پہنچاؤ۔ اس طرح عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچا، اور اس نے کوفہ کے اندر پہنچتے ہی ایسی سخت قسم کی تقاریر کی جو مورخین کرام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہیں۔ ان تقاریر کی وجہ سے بہت سارے افراد جو محب اہل بیت سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، مگر عبید اللہ بن زیاد کی ان سخت تقریروں کی وجہ سے اور دھمکیوں کی وجہ سے بیعت توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس کے جو دھمکیاں تھیں اور خطبے کے جو الفاظ تھے یا تقریروں کا جو متن تھا، اس میں وہ یوں کہتا تھا: اللہ کی قسم مجھے مصیبت، دشواری یا دشمن کے اسلحے کی جھنکار سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ جو مجھ سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے عذاب ہوں، اور جو مجھ سے جنگ کرے میں اس کے لیے جنگ کی آگ ہوں۔ پھر کہنے لگا یزید نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر میرے مخالف چلے تو پھر تمہاری لاشوں کو کاٹ کر تمہاری حویلی کے دروازے پر لٹکایا جائے گا۔ اس طرح کے خطرناک الفاظ اس نے تقریر کے اندر بولے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ تتر بتر ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع ہو گئے۔ اس کی اگلی قسط انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔